سر جس طرح سے آپ بات کریں کہ ایران کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپشنز کیا ہیں؟ ممکنہ طور پر ایران کہاں کہاں لچک کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور امریکہ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ غلام رسول بلوچ صاحب بھی موجود ہیں، بلوچ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کے وقت کا۔ بلوچ صاحب سب سے پہلے تو آپ سے بھی آپ کی رائے اسی پہ جاننا چاہوں گی کہ امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ معاہدہ بالکل ہونے کے قریب ہے اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی فریم ورک طے ہونے والا ہے اور پاکستان کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی تھی اس کو آپ کتنا کریڈٹ دیتے ہیں اس کا؟ شکریہ۔ دیکھیے، پاکستان کا ایک تاریخی جو کردار ہے ایز اے میڈیٹر، وہ بڑا مصدقہ ہے۔ وہ تمام سائٹس نے اس کو اکنالج کیا ہے، اور آپ کی کریڈیبلٹی ایز اے میڈیٹر از ناٹ اونلی ود دا پارٹیز۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اینکشس دنیا ہے اس وقت، جو اینکشس مارکیٹس ہیں اس وقت، جو کمی کا ذکر کیا جا رہا تھا بہت ساری سپلائی چین کے ٹوٹنے سے، ان تمام کی آنکھیں اسلام آباد میں لگی، اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ اس دنیا کو، اس خطے کو اور ایرانی قوم کو، اور انشاءاللہ آگے چل کے فلسطین اور کشمیر کے لوگوں کے لیے امن کا جو اگر صبح طلوع ہوگی تو وہ انشاءاللہ اسلام آباد سے ہوگی۔ اب یہ میری لفاظی سمجھ لیں، یہ میری تمنا سمجھ لیں، میری دعا سمجھ لیں۔ اب اس کو میں سبسٹنشیٹ کرتا ہوں فیکٹ کے ساتھ۔ نمبر 1، اسٹریٹجیکلی دونوں ہی تھک چکے ہیں جنگ سے۔ پہلی بات، امریکہ اپنی غلطی مان چکا ہے کہ یہ غلط جنگ اس سے کرائی گئی، جو کہ نتنیاہو کا ایک پروگرام تھا، اس کا پروجیکٹ تھا، اور بڑا مس گائیڈڈ تھا۔ مس کیلکولیشن ان سے بہت بڑی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہوئی ہے، غلطی فاش غلطی ہوئی ہے، تو یہ درست ہوگا لفظ اردو کا۔ صحیح۔ اور پھر ایران کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے پاس بھی اب وہ چاہے ڈٹرمنیشن ہے، شہادت کا جذبہ ہے، لیکن جنگ کے لیے آپ کو جنگ کا سامان چاہیے ہوتا ہے۔ تو ابھی جو کچھ آپ ڈیلے دیکھ رہے ہیں یا بات چیت دیکھ رہے ہیں، اس میں بڑی کیلکولیٹڈ ہے دونوں طرف سے، کہ دونوں ہی جھکنا بھی نہیں چاہتے، کمپرومائز کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہتے۔ دونوں کی اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں۔ جو امریکہ کا تو خاص طور چونکہ وہاں الیکشنز ہونے والے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے جو میگا سپورٹرز ہیں وہ ناراض ہیں، نالا ہیں، اور پوری دنیا کا جو پبلک اوپینین ہے وہ بڑا واضح ہو گیا کہ یہ ناانصافی کی جنگ تھی، غیر قانونی جنگ تھی، غیر ضروری جنگ تھی، جو امریکہ نے اپنے لوگوں پر، ایران پر اور اس خطے میں جو ہے وہ مسلط کی ہے۔ جی، اس طرح سے ایران کے لوگ بھی اب سمجھتے ہیں کہ اس سے جان چھڑائی جائے۔ اب ایک نیا چیپٹر ان کی فورن پالیسی میں اور ڈومیسٹک پالیسی میں آنا چاہیے۔ اب وہ پابندیوں کی متحمل نہیں ہو سکتے ایز اے سسٹم۔ وہ بڑے پڑھے لکھے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ کتنی کیپیسٹی ان کے اندر ہے، لیکن غلطیاں اپنی سمجھ لیں، دنیا کے حالات سمجھ لیں، دنیا کی جو ہے، چونکہ ایک چیلنج ہے، یہ بات تو بڑی واضح ہے۔ اس وقت اگر اسرائیلی ہیجمنی کا کوئی چیلنجر ہے تو وہ ایران ہے، ایران کے بہادر لوگ ہیں اور ان کی لیڈرشپ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ امید بہت زیادہ ہے، انڈیکیشنز بہت پازیٹیو ہیں، اور بہت ہی جلدی انشاءاللہ ٹو دی سرپرائز آف دی ورلڈ اینڈ ٹو آل آف آور سرپرائز، کہ ٹھیک ہے، آپ کافی آپٹیمسٹک نظر آ رہے ہیں۔